اس اربوں روپے کی پیکج میں جو صوبائی حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے ویٹ کا سالوں سال، وہ بھی ڈالا گیا. جو ریلیف کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے تھرو جو پیسہ دیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب تو یاد رکھتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا، اپنا نوجوانی بھی اس جماعت میں گزارا، وزارتیں بھی حاصل کی. افسوس کی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام نہیں لے سکتا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو آپ کا بجٹڈ پیسہ تھا، آپ کے پاس وہ پیسہ موجود تھا، اپنے وہی پیسہ استعمال کیا ہے اور وہی پیسہ کو اکٹھا کر کے اپنے بے نظیر انکم کے سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دیے ہیں. ہم شکر گزار ہیں، ہم خوش ہیں کہ BISP جاری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے آج بھی اس ملک کے غریب ترین عوام کو امداد ملتی ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ کافی نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اپنی جگہ چلنا چاہیے تھا، لیکن جو آپ نے اس ملک کے ڈیلی ویج ارنر سے اس لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو ریلیف پہنچائیں گے، آج تک ہمارے ڈیلی ویج ارنرز کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہو، خود مان رہے ہو کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہو، لیکن جب لاک ڈاؤن تھا آپ نے عوام کو کوئی پیسہ نہیں دیا، ڈیلی ویجز کو کچھ نہیں دیا، سفید پوش طبقہ کو کچھ نہیں دیا. اور جہاں سندھ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، جہاں سندھ حکومت نے ایک ریلیف آرڈیننس تیار کیا تھا اسی لاک ڈاؤن کے لیے کہ ہم اپنا عوام کا جو روزگار ہے، جو تنخواہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس لاک ڈاؤن کے دوران. ہم صوبائی سندھ میں جو رینٹل پراپرٹیز میں رہتے ہیں، ان کا کم رینٹ ہے، ان کے لیے ہم کیا سپورٹ دے سکتے تھے، کیسے گارنٹی کر سکتے تھے کہ ان کو وہ لاک ڈاؤن کے دوران رینٹ بھی نہ دینا پڑے اور کوئی اس کو اپنا گھر سے نہ نکال سکے اس لاک ڈاؤن کے دوران. وہ بھی سندھ آرڈیننس کا حصہ تھا. جو یوٹیلیٹیز میں ریلیف ملنا تھا وہ بھی سندھ آرڈیننس کا حصہ تھا. جو سکولز کا 20% آپ کو فائدہ ملنا تھا وہ ریلیف آرڈیننس کا حصہ ہے. اور جناب اسپیکر، آپ حیران ہوں گے کہ سندھ کے عوام کو ریلیف سیبٹاج PTI کر رہی ہے. PTI کی حکومت سندھ کرونا ریلیف آرڈیننس کو سائن تک نہیں کر رہی تاکہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران وہ غریب عوام جس کا ذکر ہمارا وزیر اعظم کرتا رہتا ہے، ان کو جب ہم ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو چاہے ہمارا ریلیف آرڈیننس ہو یا جو بھی ہمارا منصوبہ ہو، اس کو سیبٹاج کرنے کے لیے وفاقی حکومت اتر آتی ہے. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج رات گورنر سندھ ریلیف آرڈیننس سائن کرے اور سندھ کے عوام کو ریلیف پہنچائے. اور یہی جو ریلیف آرڈیننس ہے جو پاکستان کے عوام کو روزگار کو، جو پاکستان کے عوام کے تنخواہ کو، جو وہ پاکستان کے عوام جو رینٹل پراپرٹی میں رہتے ہیں ان کو تحفظ دلا سکتے ہیں، یہی ریلیف آرڈیننس کو کاپی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ نے باقی اسٹریٹجیز کاپی کیا ہے. یہ ریلیف آرڈیننس بھی کاپی کر لو، پنجاب سے بھی پاس کر لو، بلوچستان سے بھی پاس کر لو، پختونخوا سے بھی پاس کر لو، اور اس صوبے کے عوام کو بھی بے روزگاری سے بچائے، ان کو تنخواہ کو تحفظ دے. This is absolutely outrageous جناب اسپیکر کہ ایک طرف جہاں ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہم مدد کرنے کو تیار نہیں، دوسری جگہ جہاں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں کیوں رو رہا. میں صرف سندھ کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، پورا پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور آپ کو جس طریقے سے آپ اپنا حکومت کرتے ہو، اپنا سیاست کرتے ہو، آپ نے پینڈیمک کے دوران یہ عادتیں چھوڑنی ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، جگہ جگہ جانے کو تیار ہے، کہنے کو تیار ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان ہمارا وزیر صحت ہے، جو وہ کہتا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آپ کرو.
ہم مل کے ایک طاقت بن سکتے ہیں. ہم مل کے پاکستان کے عوام کی زیادہ زندگی بچا سکتے ہیں. ہم مل کے پاکستان کی معیشت کو زیادہ بچا سکتے ہیں. لیکن جب بھی ضرورت پڑی اس ملک کا، جب بھی اس ملک کی ضرورت پڑی کہ اس ملک کی قومی جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو، وہ یونٹی پیدا ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اور اب جو کرونا کا وبا ہو، ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ میں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہوں، میں اپنے جماعت سے مخاطب رہوں گا، اپنے جماعت سے بات کروں گا، اپنے جماعت کے لیے کام کرتا رہوں گا. اس طریقے سے نہ ریاست چلتا ہے، نہ وفاق چلتا ہے، اور نہ ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں گے. جناب اسپیکر، میرے پاس بہت سے اسٹیٹسٹکس ہے. میں ان کا 18th امینڈمنٹ کا، NFC ایوارڈ کا اگر اس وقت آپ ڈبیٹ کھولنا چاہتے ہو، آپ کے پاس جیتنے والا پوزیشن میں نہیں ہے. I don't want to engage in that debate. I don't want to engage in the 18th Amendment debate until after the pandemic. I don't want to engage in the NFC award debate until after the pandemic. میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، میں نے آپ کا مدد کرنا ہے. میں نے آپ کے خلاف اس وقت کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. آپ تفتان کی بات کرتے ہو، ہم جانتے ہیں تفتان پسماندہ علاقہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. But that's no excuse کہ why the people of Pakistan were treated like refugees in their own country. That's no excuse کہ the government of Balochistan، جو ہم جانتے ہیں ان کے پاس وہ نہ ہیلتھ کا وسائل ہے، نہ ٹیسٹنگ کا کیپیسٹی تھا، وہ ناممکن تھا، لیکن ان کو اس طریقے سے اکیلا چھوڑا گیا کہ وہ جو لوگ ایران سے آئے تھے ان کا ٹیسٹ نہیں کر سکے. تو پھر جب وہ لوگ باقی ملک میں بھیجا گیا، صوبائی سندھ میں ہم نے فوراً ان کو روکا، ٹیسٹنگ کروایا. دوسری جگہ میں انہوں نے اسیوم کیا کہ آپ کا وفاقی حکومت نے بلوچستان کی حکومت کو مدد کیا ہوگا اور ان کا پورا ٹیسٹنگ اور فیسلٹیز ملا ہوگا. جب وہ پہنچے، سکھر پہنچے، دوسرے صوبے میں پہنچے، تو پتہ چلا کہ نہ ان کا ٹیسٹنگ ہوا تھا، نہ ان کو الگ رکھا گیا تھا، نہ ان کو کھانے پینے کے لیے یا وہ سامان دیا گیا تھا، نہ ماسک یا پیناڈول دیا گیا تھا. ان کو الگ بھی نہیں رکھا گیا تھا تاکہ اگر کوئی کرونا کی پیشنٹ تھے وہ تو دوسرے کو بھی انفیکٹ کیے گئے تھے. اینڈ بیفور آپ 18th امینڈمنٹ کا ذکر کر کے بلوچستان حکومت پہ یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ جانتے ہو، شاہ محمود قریشی صاحب جانتا ہے کہ جو ہمارے بارڈرز ہے، جو کوارنٹین ہے، وہ آئین کے تحت آپ کا ذمہ داری ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تافتان کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں نہیں پھیلا، لیکن ہمارا ملک میں اس لیے کہ وفاقی کہ ایک کیس ووہان سے تو نہیں آیا. آپ نے چائنا کے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، وہ اب تک چائنا میں. اب تافتان سے یا ایران سے یہ کیسے پھیلا؟ ایک، آپ نے ان کو صحیح کوارنٹین نہیں دلوایا، آپ نے ان کو صحیح ٹیسٹ نہیں کیا. آپ رائبن اجتماع کا بات بھی کر رہے تھے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ان کی قصور ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قصور ہے کہ رائبن کی اجتماع کو وہ تحفظ نہیں دلوایا گیا، وہ اویئرنیس نہیں دلوایا گیا. اس وقت تک آپ کے صوبائی حکومت اور آپ کی وفاقی حکومت اس مرض کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں جو رائبن اجتماع میں تھے ان کو نہ وہ تحفظ ملا، نہ وہ اویئرنیس ملا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خود اس بیماری کے شکار ہوئے، اور پورے پاکستان میں آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے رائبن اجتماع میں جو شرکت لے رہے تھے وہاں سے پھیلا گیا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ملک بھر میں ہمارے غریب خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کیا،
وہاں سے بھی ہمیں شک ہے کہ آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہوگا. اب بھی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں. I don't know how میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں کس چیز پہ لڑنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اضافہ کرنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ معاشی مشکلات صوبے کے لیے, وفاق کے لیے ہے. ہم بیہائنڈ دی سینز بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ اب کیسے ہمیں ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کو کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ جہاں تک کرونا کی وبا کی بات ہے مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جب تک یہ پینڈیمک جاری ہے تو جو آپ کا بیٹنگ لائن اپ ہے اس پہ وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے, اور آپ اس قسم کے ذمہ دار ایکسپیرینسڈ لوگوں کو سامنے رکھیں جو ہم سے بات کر سکتے ہیں, تمیز سے بات کر سکتے ہیں, اور ہم مل کے پاکستان کے لیے وہ بہتر فیصلے لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی سیشن جو آخر کار ہوا ہے وہ اسی قسم کا ایفرٹ کا نتیجہ تھا کہ ذمہ دار لوگ حکومت کی طرف سے اس کمیٹی میں تھے. ہم نے ذمہ دارانہ طریقہ سے اس نیشنل اسمبلی سیشن کو آخر کار بلایا ہے, اور آگے جا کے جو ہر صوبائی حکومت کو مدد ملنی ہے ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. آپ کے بس if there's anything that's missing in this equation, it's for you to be willing to work with us. تو جناب اسپیکر, میں آپ کا شکر گزار ہوں. رمضان بھی ہے اور شکریہ, میں بھی اپنا تقریر مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں, تو تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ نے کوشش کی کہ اپنی عوام کو ریلیف دیا جائے, تو سندھ کورونا ریلیف فنڈ کا جو سمری تھی وہ گورنر ہاؤس نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا.